اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ تکاثر کہ جس کے اندر خداوند متعال انسان کو ایک اس کی بیماری کی جانب نشاندہی کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ جس بیماری کا علاج اگر اس انسان نے نہیں کیا تو اس کو بعد کے مراحل میں بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا اور بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس بیماری کی جانب جو ہے وہ اس سورہ کے اندر خداوند متعال اشارہ کرتا ہے، اور اس پچھتاوے کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے کہ جو انسان کو اس بیماری کا علاج نہ کرنے کی وجہ سے اٹھانا پڑے گا۔ سورہ کا آغاز ہوتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے غفلت کے اندر ڈال دیا۔ یہ کلمہ الہا کہ جس کو دو حصوں میں الہا اور اس کے بعد کم کی ضمیر ہے کا استعمال کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسی لہو چیز، ایک ایسی لغو چیز، ایک ایسی بیکار چیز جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ انسان کو اس چیز سے غفلت میں ڈال دے جو اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ کہ تمہیں کثرت نے، جو کہ فائدہ مند نہیں ہے، ایک ایسی چیز سے غفلت کے اندر ڈال دیا جو تمہارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند تھی۔ الہاکم التکاثر۔ اب یہاں پہ کلمہ قرآن نے استعمال کیا تکاثر کا، البتہ یہ نہیں بیان کیا کہ کثرت جو ہے وہ کس چیز کی کثرت ہے، اور خود اس کلمے کے اندر اگر انسان غور کرے تو ایک بڑا لطیف نقطہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ قرآن نے کہا کہ تکاثر۔ اب تکاثر عربی میں باب تفاعل سے ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ ہو، بلکہ کوئی چیز بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہو، انسان سمجھ رہا ہو کہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی تکاثر کا مطلب زیادہ ہونا نہیں بلکہ زیادہ سمجھنا ہے، کہ تمہیں جس چیز نے غفلت میں ڈالا وہ حقیقتاً بہت زیادہ نہیں تھی، وہ تھی تو بہت کم، لیکن تم اسے بہت زیادہ سمجھ رہے تھے، لہذا تم کیا ہو گئے؟ غفلت میں چلے گئے۔ الہاکم التکاثر۔ اے پالنے والے، یہ کون سی چیز ہے جسے انسان بہت زیادہ سمجھ رہا ہے؟ یہ آیت نے بیان نہیں کی۔ یہاں پہ مختلف مفسرین نے مختلف احتمالات ذکر کیے۔ ایک احتمال ان میں سے یہ ذکر کیا کہ عرب جو ہے وہ اپنے قبائل کے اوپر بہت زیادہ فخر کرتے تھے، اور جب اپنے قبیلے کی کثرت کو دیکھتے تھے کہ ہمارا قبیلہ مثال کے طور پہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ افراد ہیں اس کے اندر، تو یہ چیز سبب بنتی تھی کہ اس کے اوپر بہت زیادہ فخر کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑائی کا احساس کرتے تھے اپنے اندر، اس بنا پہ کہ میرے قبیلے کے اندر افراد زیادہ ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اس نے ان کو جو ہے وہ غفلت کے اندر ڈال دیا۔ اس طاقت کے اور اس کثرت کے نشے میں اتنا دھت ہو گئے کہ یہ بھول کے دنیا میں کس لیے آئے تھے، اس جانب اشارہ۔ حتیٰ بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی کہ یہ عرب جب اپنے قبیلے کے قبرستان کی جانب نگاہ کرتے تھے اور دیکھتے تھے اس جانب کے جہاں ان کے قبیلے کی قبریں ہیں، تو ان قبروں کی تعداد کو دیکھ کے فخر کیا کرتے تھے، دیکھو میرے قبیلے میں کتنے افراد تھے کہ ان کی اتنی ساری قبریں ہیں۔ واقعاً کتنا تعجب کا مقام ہے انسان کی عقل کے لیے۔ الہاکم التکاثر۔ ایک اور معنی جو تکاثر کا بیان کیا گیا وہ یہ کہ کثرت سے مراد یہاں پہ مال و دولت کی کثرت ہے، کہ تمہیں مال و دولت کی کثرت نے غفلت کے اندر ڈال دیا ہے، کہ تم مال کی جانب اتنا زیادہ اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہو کہ باقی چیزوں سے تمہارا دھیان ہٹ جاتا ہے، بس تمہاری نگاہ مال کی جانب ہوتی ہے، تمہاری نگاہ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ میں مال کو اپنے پاس رکھ لوں، زیادہ سے زیادہ میرے پاس مال آ جائے، میرا بینک بیلنس جو ہے وہ، اور میری جو ہے وہ میری جہاں میں نے مال جمع کیا ہوا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ اس نشے نے تمہیں اس غفلت میں ڈال دیا کہ تم بھول گئے دنیا میں کیوں آئے تھے، تم بس اسی دوڑ میں لگ گئے۔ الہاکم التکاثر۔ اور جو مال و دولت والا معنی ہے، اسی معنی کی تائید روایات بھی کرتی دکھائی دیتی ہے، کہ روایت ہے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں ابن عباس کے آپ نے اس آیت کی تلاوت کی الہاکم التکاثر، اس کے بعد بیان کیا تکاثر الاموال، کہ یہاں پہ کثرت جس کو انسان کثیر سمجھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مال ہے۔ اور خود اس کلمے کی جانب جیسا میں نے اشارہ کیا، انسان اگر توجہ کرے تو ایسا نہیں ہے کہ مال بہت زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مال زیادہ سمجھ رہا ہے، حقیقتاً تو مال بھی کم ہے، بہت قلیل مال ہے، انسان اگر دیکھے دنیا میں کتنا جمع کر لے گا، لیکن اس مال کو زیادہ سمجھتا ہے یہ۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ جمعها من غیر حقها ومنعها من حقها،
کہ جب یہ انسان نے مال کو جمع کیا تو اس مقام سے جمع کیا کہ جو اس کا حق نہیں تھا، اس کو جو ہے وہ اس نے پرواہ نہیں کی، حرام آ رہا ہے حلال آ رہا ہے، بس اس نے کہا کہ میرے پاس کسی طریقے سے آ جائے، اور اس نے جمع کر لیا، جمع من غیر حقہا، بس اس کو اس بات کی فکر تھی کہ میرے پاس آ جائے، چاہے یہ رشوت کا مال ہے، چاہے جو ہے وہ میری بہن کے وہ میراث کا حصہ ہے جو میں نے اس کو نہیں دیا، بس کہیں سے بھی میرے پاس مال آ جائے، اس بات کی فکر تھی انسان کو۔ اس کے بعد بیان کیا کہ وہ منعہا من حقہا، یہاں تک کہ اس نے جو ہے وہ اس کو جب مال آ گیا تو اس مال میں جس کا حق تھا اس کو منع کر دیا، کہ جب تمہارے پاس مال جمع ہوا تھا تو اس کے اوپر خدا نے کچھ واجبات قرار دیے تھے، خدا نے اس کے اوپر خمس قرار دیا تھا، خدا نے زکوٰۃ قرار دی تھی اور مختلف واجبات جو ہو سکتے ہیں، فطرہ قرار دیا اس کے اوپر۔ جب لیکن تمہارے پاس مال آ گیا تو تم نے مال آنے کے بعد بھول گئے کہ کس نے تمہیں مال دیا ہے، اور خدا کا ناشکر ہو گئے، اور یہاں تک کہ تم نے جس کا حق تھا مال میں اس کا تم نے دینے سے انکار کر دیا، کس خاطر کہ میرے پاس مال جمع رہے، تم بھول گئے کہ یہ مال جو ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، اور اس کے بعد ایک دنیا ہے جو تمہارا اصل و ہم و غم ہونا چاہیے تھا، جس میں تمہیں حقیقتاً رہنا تھا، اس مال نے تمہیں اس سے غافل کر دیا۔ وَشَدَّهَا فِي الْأَوْعِيَّةِ، یہاں تک کہ تم نے جو ہے اس کو، اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ تم نے جو ہے وہ اس کو اپنے پاس ایک ظرف میں جمع کرنا شروع کر دیا، اور جو ہے وہ بڑا مضبوطی سے کر کے باندھ دیا تم نے اس ظرف میں اس کو، کس خاطر کہ میرے پاس بس کثیر مال جمع ہو جائے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلی آیت بیان کرتی ہے، اور تمہیں کب پچھتاوا ہوگا یہ اگلی آیت بیان کرتی ہے، کہ حتیٰ زرتم المقابر، کہ یہاں تک کہ تم اپنی قبر کی زیارت کرو گے، یعنی کنایا ہے اس چیز سے کہ وہ وقت آئے گا کہ تمہاری موت کا وقت ہوگا، اور دنیا تم پیچھے چھوڑ چکے ہوگے، اور تمہاری دنیا تمہارے علاوہ دوسروں کی حوالے ہو چکی ہوگی، دوسرے اس سے عیاشی کر رہے ہوں گے، دوسرے اس سے مزے لے رہے ہوں گے، اور تمہیں وہ جو تم نے دنیا کمائی تھی اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ حتیٰ زرتم المقابر، اچانک سے تمہارا یہ کثرت کا نشہ ایک دم سے ٹوٹ جائے گا جب تمہارے ساتھ سامنے ملک الموت ہوگا، اور اس کے بعد تم قبر کے اندر تمہیں لٹا دیا جائے گا اور تم سے حساب کتاب کیا جا رہا ہوگا۔ اس موقع پہ شاید تمہیں یاد آئے کہ کس طریقے سے میں نے جو ہے وہ مال جمع کیا تھا، اور کہاں کہاں سے مال جمع کیا تھا، آج سب مال میرا اولاد کے پاس ہے، میرے کچھ یہ مال کام نہیں آ رہا ہے، میرے کام آ رہے ہیں تو وہ نیکیاں ہیں جو میں نے نہیں کی۔ خداوند متعال اس مرحلے سے انسان کو بچائے کہ شدید ملامت ہے انسان کے لیے کہ تمہیں کس چیز سے غافل کر دیا، دیکھو تو تم نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہ ہرگز نہیں، یہ غلط کام تم نے کیا، توبیخ کی جا رہی ہے، ملامت کی جا رہی ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، کہ جب تم جو ہے وہ اپنی قبر میں اٹھائے جاؤ گے تو تمہیں علم آئے گا۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ خدا نے 2 دفعہ اس کلمے کا استعمال کیا، سوف تعلمون، پھر کہا ثم کلا سوف تعلمون، تو ایک دفعہ علم آئے گا، پھر سے کہا، پھر دوسری دفعہ کہا کہ علم آئے گا، تو یہاں 2 دفعہ علم آنے سے کیا مراد ہے؟ روایات بیان کرتی ہیں کہ جو پہلی دفعہ علم آئے گا اس سے مراد انسان کا قبر میں آنے والا علم ہے، کہ جب یہ قبر میں اتارا جائے گا اور اس موقع پہ عذاب الہی کو برداشت کر رہا ہوگا، عذاب الہی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہوگا، اس موقع پہ اس کو جو ہے وہ علم آ جائے گا کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے کہا تھا صحیح کہا تھا، جو کچھ قرآن نے کہا تھا صحیح کہا تھا، اور یہ تمام باتوں کا یہ علم آ جائے گا اس کو۔ دوسرا علم کب آئے گا؟ کہ جب قبر سے اس کو بعثت کے لیے اٹھایا جائے گا، مبعوث کیا جائے گا قبر سے اس کو، اور جو ہے وہ اٹھا کے قیامت کے دن اس کو پیش کیا جا رہا ہوگا، اس موقع پہ اس کو علم آ جائے گا، کہ جیسا کہ روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں، کہ ان 2 آیات کے بارے میں، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہ یعنی مرتن فی القرہ و مرتن اخری یوم القیامہ، کہ پہلی دفعہ کب علم آئے گا؟ کہ جب انسان کو واپس پلٹایا جائے گا، کہ جب دنیا چھوڑ کے اپنی قبر کی جانب جا رہا ہوگا، اس موقع پہ اس کو علم آ جائے گا۔ دوسری دفعہ علم کب آئے گا؟ کہ جب قیامت کے دن اس کو بلایا جائے گا اور قیامت کے دن خدا کے حضور اس کو پیش کیا جائے گا، اس موقع پہ اس کو علم آئے گا کہ میں نے کتنی بڑا گھاٹ والا سودا کیا ہے، اور کتنا میں نے نقصان اٹھایا ہے، کتنی چھوٹی اور معمولی سی چیز کے بدلے میں نے کتنا بڑا نقصان کر دیا اپنا۔ اس کی ذیل میں ایک اور روایت ہے، امام علی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ ما دلنا نشک فی عذاب القبر
حتی نزلت الہاکم التکاثر الی قولہ کلا سوف تعلمون یرید فی القبر، کہ ہم جو ہیں وہ عذاب قبر کے بارے میں شک کیا کرتے تھے۔ اب اس سے مراد طبعاً امام علی اپنی کیفیت بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مدینے میں موجود اصحاب کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، امام کی دل کی کیفیت اس طریقے سے نہیں ہو سکتی کہ کسی چیز کے بارے میں اتنی واضح چیز کے بارے میں شک کریں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ گویا اصحاب گویا شک کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس سورہ میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں علم آ جائے گا۔ تو اس سے بیان کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی یریدو فی القبر، قبر کے اندر تمہیں علم آئے گا، کہ جب تمہیں عذاب قبر دیا جا رہا ہوگا تمہیں علم آ جائے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ کہا گیا تھا سچ کہا گیا تھا، جسے ہم نے جھٹلایا، سچ کو بات کو جھٹلایا۔ ثم کلا سوف تعلمون، اس کے بعد بیان کیا اگلی آیت کہ بعد البعث، کہ جب تمہیں قبر سے مبعوث کیا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا، تمہاری قبر کو پھاڑا جائے گا، اور جب تمہیں خدا کے حضور پیش کیا جائے گا، اس موقع پہ تمہیں علم آ جائے گا کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے کہا تھا صحیح کہا تھا۔ اس ایپیسوڈ میں یہی اس آیت تک اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں باقی آیت کے مطالب کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ خدا مند متعال سے دعا ہے اس سورہ کے مطالب پہ، مضامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔